وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضرات، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ کے دل کی تختی پہ وسیلے کا مفہوم میں نوٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ حضرات، علامہ جمال الدین علیہ رحمۃ و رضوان وسیلے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے، الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، جس چیز کے ذریعے سے دوسری چیز کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے، یعنی جس کے ذریعے سے کسی کے قریب آپ پہنچیں گے وہ وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس مسجد میں آنے کے لیے آپ ڈائریکٹ تو مسجد میں اندر گھسیں گے نہیں، دروازے سے آئیں گے، تو یہاں تک آنے کے لیے دروازے کا سہارا لینا پڑے گا، باہر کوئی ہے تو اندر آنے کے لیے راستے کا سہارا لینا پڑے گا۔ کسی کو دوسری جگہ جانا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو ممبئی جانا ہے تو ڈائریکٹ تو جائے گا نہیں، یا تو بائک کے ذریعے سے جائے گا، فور ویلر کے ذریعے سے جائے گا، یا ٹرین کے ذریعے سے جائے گا۔ تو جس کے ذریعے سے جائے گا وہی ذریعہ جو ہے وہی وسیلہ ہے۔ الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، جس کے ذریعے سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ ایک انسان کو کسی تک رسائی حاصل کرنی ہے، اگر وہ بڑا انسان ہے تو ڈائریکٹ کوئی نہیں جاتا، کسی نہ کسی کے ذریعے سے جاتا ہے، کسی نہ کسی کے وسیلے سے جاتا ہے۔ بڑوں تک پہنچنے کے لیے لوگ سہارا لیتے ہیں، کس کا سہارا لیتے ہیں؟ جو اس کے قریب ہے۔ اگر کوئی نیتا ہے تو اس تک اگر کسی کو پہنچنا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نیتا کے قریب کون رہتا ہے، اس کا دوست کون ہے، اس کے دوست کو پہلے پکڑیں گے تو کام بنے گا۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں کا خبری وہ ہے، اگر اس سے ملنا ہے تو پہلے آپ اس سے رابطہ کیجئے، اس سے آپ کا کام بن جائے گا، وہ آپ کا کام بنا دے گا۔ دنیاوی کام اس وقت تک نہیں بنتا جب تک ہم کسی کا وسیلہ نہ لیں، یا دنیا میں کوئی اگر عہدے والا انسان ہے اس سے ہم ڈائریکٹلی نہیں مل سکتے جب تک ہم اس کے دوست کا وسیلہ نہ لے لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک کسی کی رسائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے جب تک وسیلہ نہ لیا جائے؟ اسی لیے کہا گیا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اگر کسی نیتا سے ملنا ہے تو اس نیتا کے دوست کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے اس کا اسسٹنٹ کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، اگر کسی لیڈر سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے اس لیڈر کا دوست کون ہے، اس کے دوست کے وسیلے سے وہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسے پہنچنا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا اس کا دوست کون ہے، اور جب اس کا دوست کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ اس کا دوست ہے، پھر اس کے دوستوں کا وسیلہ لے لو، خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ تو خدا کے دوستوں کی فہرست تم دیکھو گے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تجھے ملے گا، کہیں خواجہ معین الدین کا نام ملے گا، کہیں بابا فرید الدین کا ذکر ملے گا، کہیں حضور حافظ ملت کا ذکر ملے گا، کہیں حضور مجاہد ملت کا ذکر ملے گا، کہیں خواجہ قطب الدین کا ذکر ملے گا، کہیں بابا بہاؤالدین کا ذکر ملے گا، کہیں حاجی علی کا ذکر
ذکر ملے گا، کہیں حاجی ملنگ کا ذکر ملے گا، کہیں مخدوم ماہینی کا ذکر ملے گا، کہیں مخدوم ممرہ کا ذکر ملے گا، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کس کا وسیلہ؟ جو اس کے قریب ہو۔ کون اس کے قریب ہو؟ النبیین، نبیین قریب ہو، صدیقین قریب ہو، شہداء قریب ہے، صالحین قریب ہو، اولیاء اللہ قریب ہے، کتب قریب ہے، ابدال قریب ہو۔ جب ان کے دامن سے تم وابستہ ہو جاؤ گے، رب کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ مگر آج بہت بڑا المیہ کہ آج کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ نہیں، ڈائریکٹ مانگو خدا سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب نے قرآن میں فرمایا ہم تیری عبادت کرتے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رب نے قرآن مجید میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ رب کے حبیب نے فرمایا اذ استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں کچھ مدد مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ایک حدیث کو، ایک آیت کے ٹکڑے کو لوگ دلیل بنا کر اس انداز میں حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب غیر اللہ سے مدد مت مانگو، کسی اور کو وسیلہ نہ بناؤ، کیونکہ جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ یہی قانون اگر نافذ کر دیا جائے تو انسان کا جینا بالکل دوبھر ہو جائے گا۔ اگر کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہوتا، بڑے آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ ناجائز حرام شرک کا فتویٰ کثرت سے لگنے لگا ہے، اور بہت پہلے سے یہ معاملہ چلا ہے۔ بالکل آسان لب و لہجے میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی قانون اگر نافذ کر دیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو ایک انسان کی طبیعت جب خراب ہوتی تو وہ مدد کس سے مانگتا ہے؟ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے تو مدد مانگتا ہے نا، کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے، مجھے دوا دے دیجئے، میرا علاج کر دیجئے۔ یہ مدد مانگنا ہے۔ انسان دن بھر مزدوری کرتا ہے، گھر پہ آتا ہے، کھانا کس سے مانگتا ہے؟ بیوی ہی سے تو مانگتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا لگاؤ، دسترخوان لگاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا۔ یہ قانون اگر نافذ کر دیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر ایک انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ رکشے والے کو ہاتھ دے کر کے رکاتے کہ مجھے مومرا اسٹیشن جانا ہے، آپ مدد مانگتے ہیں کہ نہیں؟ جگہ جگہ پہ غیر اللہ سے لوگ مدد مانگتے ہیں، مگر عقل اتنی کمزور ہو چکی ہے، کمزور نہیں بالکل ختم ہی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں نے جب کہا، جو کہا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی لے لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ اتنا بھی نہیں سمجھ پایا کہ معمولی کام کے لیے بھی ایک انسان کو دوسرے کی مدد لینی پڑتی ہے، اور بلا سوچے سمجھے کتابوں میں لکھ دیا، مدرسوں میں یہ تعلیم دینا شروع کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ناجائز ہے۔ یہاں تک ظالموں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگنا ناجائز، بدعت، شرک بھی کہہ دیا۔ یا رسول اللہ کہنے پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ ان سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک ڈاکٹر سے، انجینئر سے، نیتا سے، لیڈر سے، کسی معمولی انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں، مگر اللہ کے جو ولی ہیں، جو نبی ہیں، اور جو نبیوں کے نبی ہیں، جو رسولوں کے رسول ہیں، ان سے کوئی مدد مانگ لے، انہیں کوئی پکار لے تو شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ آج یہی سب تو ہو رہا ہے دنیا میں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج جو آپس میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں، جو کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ دوسرے کی وجہ سے نہیں ہے، خود اپنے پیر پہ لوگوں نے کلاڑی مارا ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں نے۔
جو اوریجنل مسلمان ہے وہ بھی اور جو ڈپلیکیٹ ہے وہ بھی. ہر کوئی مسلمان نہیں. حکومت کی نگاہ میں تو جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے داڑھی ٹوپی والے، سب مسلمان ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے، ہر نمازی مسلمان نہیں ہے، ہر داڑھی ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی ہے جس کے دل میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. ذرہ برابر بھی اگر شان رسالت میں گستاخی کرتا ہو تو وہ لاکھ عبادت کرے، وہ مسلمان نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی عظمت جب یہ ہے تو پھر ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نام محمد والے شخص کو اور نام احمد والے شخص کو بلائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ان دونوں نام والوں سے کہو کہ یہ جنت میں جائیں. جب وہ لوگ جنت جانے لگیں گے تو آپس میں باتیں کریں گے کہ یار ہم لوگوں نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں جو ڈائریکٹلی ہم لوگوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے. سبوں سے حساب لیا جا رہا ہے، سبوں کو کھڑا کر کے ان لوگوں کے گناہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کرتوت کے بارے میں نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ. آخر وجہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب ذوالجلال، تیرے حکم سے تو ہم لوگ تو جنت میں جا رہی ہیں، تیرے فضل سے تو جنت میں جا رہے ہیں، مگر مولا یہ تو بتا دے کہ کس نیکی کی بنا پہ ہم لوگ جنت میں جا رہی ہیں، کس نیکی کی بنیاد پہ ہم لوگ جنت کے حقدار ہوئے ہیں. رب کائنات فرمائے گا، اور یہ میرے آقا کی حدیث ہے، پوری دنیا ہل سکتی ہے، مصطفیٰ کا قول کوئی ماں کا لال ہلا نہیں سکتا. میرے آقا فرماتی ہے، رب کائنات فرمائے گا کہ میں نے تم لوگوں کی نیکیوں کو نہیں دیکھا، میں نے تم لوگوں کے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں نے تم لوگوں کے خطاؤں کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے تم لوگوں کے نیکیوں کو دیکھا، نہ ہی تم لوگوں کے اعمال سیاہ کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہوا ہے میں نے تو صرف تم لوگوں کے نام کو دیکھا ہے. اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ کیسے کہوں کہ چل احمد تو حساب دے، چل محمد تو آ کر کے حساب دے، کیونکہ یہ میرے حبیب کا نام ہے نا، یہ میرے محبوب کا نام ہے نا. اس لیے میں نے عہد کر لیا ہے کہ میرے حبیب کے نام پہ جتنے لوگوں کا نام ہوگا اور وہ ایمان والا ہوگا، میں رب ذوالجلال بلا حساب و کتاب سے جنت عطا فرما دوں. میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں بیٹوں میں سے ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا تو میرے آقا فرماتے سب سے بڑا جاہل ہے. آقا فرماتے تمہیں کیا حرج ہے کہ ایک گھر میں 3 4 محمد ہوں. اور قرون اولا والے ایسا ہی نام رکھتے تھے. اگر کسی کے پاس 4 بیٹے ہو تو ایک کا نام محمد اول رکھتے تھے، دوسرے کا نام محمد ثانی رکھتے تھے، تیسرے کا نام محمد ثالث رکھتے تھے. مگر آج تو زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس طرح ترقی کی ہے، اب اگر کسی کو بزرگان دین کے نام پر نام بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام یہ رکھو تو کہتے یہ تو ہمارے محلے میں بہت نام والے ہیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار میں 2 4 لوگ ہیں اس نام کے. مگر ایک گھر میں 3 4 لوگوں کا 3 4 لوگوں کا نام ایک ہی رہتا تھا، کیونکہ نام کی برکت وہ دیکھتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام میری محبت میں محمد رکھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی باپ اور بیٹے دونوں کو جنت عطا فرمائے گا. جب میرے آقا کے نام کی یہ عظمت ہے تو میرے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے آقا کے نام کے وسیلے سے دعا کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. آج ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں نبی آخر الزماں کے تعلق سے عداوت ہے
تو وہ لاکھ عبادت کرے وہ مسلمان نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، حکومت کی نگاہ میں وہ چاہے جو کچھ بھی ہو۔ آج وہ لوگ غور و فکر کریں کہ ہم کیا بکواسات کرتے ہیں، ہمیں کہاں رہنا چاہیے اور ہم کہاں ہیں، بغیر سوچے سمجھے ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ نہ غوث کو پکارو، نہ خواجہ کو پکارو، نہ یا رسول اللہ کہو، نہ یا نبی اللہ کہو، نہ سلام پڑھو، نہ اور کچھ کرو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اگر سمپل سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور ثواب ہوتا ہے، یہ کس نے بتایا تمہیں؟ جنت کے بارے میں کس نے بتایا؟ جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ قرآن تمہیں ملا کس کے ذریعے سے ملا؟ سب انہی کے بتائے ہوئے باتوں پہ تم عمل کر رہے ہو اور انہی کے نام سے اتنی نفرت اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ آؤ ذرا دیکھو، انہی کی بارگاہ میں سوال کرو کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہی بتائیے کہ وسیلہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد ان کا نام تھا، جب ان کے لیے قبر کھودی گئی، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کی ماں کی قبر میں جا کر کے لیٹ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بلند کرتی ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء کے وسیلے سے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، یہ کون دعا کر رہی؟ میرے آقا دعا کر رہی کہ یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء کے وسیلے سے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ خود اپنے وسیلے سے دعا کیا، دیگر انبیاء کے وسیلے سے دعا کیا اور یہ بتا دیا کہ وسیلہ لینا ناجائز نہیں بلکہ میری سنت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ صحابی رسول نابینا صحابی رسول تھے جن کی آنکھ میں بینائی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی۔ آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھ میں روشنی نہیں، میری آنکھ میں بینائی نہیں، آقا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھ میں روشنی آ جائے۔ اس صحابی رسول کے عقیدے پہ قربان، صحابی سے بہتر کوئی عمل والا ہو سکتا ہے، صحابی سے زیادہ کوئی علم والا ہو سکتا ہے۔ ارے لاکھ کوئی عبادت اور ریاضت کرے، ایک صحابی ایمان لانے کے بعد ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور وہ انتقال فرما گئے ایمان لانے کے بعد فوراً، مرتبہ اتنا بلند و بالا، غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، قطب سے افضل، تابعی سے افضل، تابع تابعی سے افضل، پیر سے افضل، محدث سے افضل، ابھی ایمان لائے تلوار اٹھائے میدان میں گئے شہید ہو گئے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے۔ میرا چیلنج ہے یہ، اس صحابی کے مقابلے میں نہ کوئی غوث کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ قطب کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ابدال کھڑے ہو سکتے ہیں، سبوں سے زیادہ مرتبہ ان کا بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ صحابی جو بنتے ہیں عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتے ہیں، مصطفیٰ کی صحبت سے بنتے ہیں۔ تو جس رسول کو جو دیکھ لے ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، تو اس دیکھنے والے رسول کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، اس نبی کی عظمت کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ کن سے مانگنا چاہیے، انہیں بھی تو معلوم ہوگا نا، وہ ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے کہ یا اللہ میری آنکھ میں روشنی واپس کر دے، میری بینائی کو لوٹا دے، نہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں دعا کر رہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ صحابی رسول آ کر کے عرض کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو، اگر صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیسے برداشت کروں، کیسے صبر کروں آقا؟
آپ کی آنکھوں کے بارے میں سنتا ہوں، کبھی آپ کے زلف مبارک کے بارے میں سنتا ہوں، کبھی آپ کی پیشانی کے بارے میں سنتا ہوں، کبھی آپ کے مقدس ہاتھ کے بارے میں سنتا ہوں۔ آقا صبر کروں تو کیسے کروں؟ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں، آپ کی مقدس آنکھوں کو دیکھو، آپ کے مقدس زلف مبارک کو دیکھو۔ یا رسول اللہ، برداشت کرنا ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھ میں بینائی آ جائے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے، وضو بناؤ، جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز کے بعد دعا کرنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا نبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی اتوجہ الیک بنبی حاجتی۔ اس انداز میں دعا کرنا، یا اللہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے، میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوا ہو، یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو، یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ میرے آقا کس انداز میں درس دے رہے، تعلیم دے رہے ہیں۔ ابھی تو لوگوں کو سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ وسیلہ شرک نہیں، بدعت نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کے حکم، مصطفیٰ کا حکم ہے۔ میرے آقا نے کس انداز میں تعلیم دیا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ نابینا صحابی رسول آئے اور اس انداز میں آئے، قسم اللہ کی ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھ سے کبھی روشنی گئی ہی نہیں، ان کی بینائی کبھی گئی ہی نہیں، اس انداز میں آئے کہ ایسا لگتا تھا وہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں۔ فوراً گئے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب کائنات نے اپنے حبیب کے وسیلے سے اس صحابی رسول کے آنکھ میں بینائی واپس فرما دی۔ جیسے ہی اس صحابی رسول نے مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت کیا ہے، مصطفیٰ کی مقدس آنکھ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کی زلف مبارک کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا ہے، قدموں میں گر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھ کی روشنی چلی جائے، میری بینائی چلی جائے۔ آقا فرماتے ہیں ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ بینائی واپس آ جائے، اور جب بینائی آ گئی ہے، جب روشنی آ گئی ہے، تو پھر تم بینائی نہیں چاہتے ہو، روشنی نہیں چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آقا کے قدموں میں گر کے عرض کیا، یا رسول اللہ جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تب تک روشنی کی آرزو تھی، آقا آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب میرا دل یہ کہتا ہے اب کسی اور چیز کو نہ دیکھو، آپ کو دیکھ لیا، گویا کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، اب کسی بھی چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا نے اپنے وسیلے سے دعا بھی کیا، اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم بھی دیا۔ اب اگر کچھ لوگ کہے کہ یہ نبی کے زمانے کی بات تھی، نبی کے وصال کے بعد، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اللہ والوں کی وسیلے سے دعا کی جائے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، ان کے زمانے میں قحط واقع ہو گیا ہے، بارش رک گئی تھی، خشک سالی کا دور آ گیا تھا، انسان جانور سب ہلاک ہو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا کے قبر انور پہ جا کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، وہ تو پردہ فرما گئے۔ میں کہتا ہوں تم لوگوں کے عقیدے پہ افسوس، صد افسوس، ایسا عقیدہ تمہیں مبارک۔ بریلی کے تاجدار نے جو عقیدہ دیا ہے وہ ہم سنیوں کو مبارک، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قبر انور پہ جاتے ہیں، مصطفیٰ کے قبر انور پہ جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، قبر والوں کے وسیلے سے دعا کرنا، قبر والوں کو پکارنا یہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بدعت نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے، ورنہ اگر کسی کے سینے میں طاقت ہے، اگر کسی کے سینے میں دم ہے، اگر کسی کے سینے میں قوت ہے، اگر کوئی علم والا بنتا ہے تو آ جائے اس فقیر حقیر سے بحث کر لے۔ ایک حدیث میں پڑھتا
کہتا ہوں حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول اللہ ہے، جب میرے آقا کا وصال ہوا، جب میرے آقا پردہ فرما گئے، حضرت بلال ہچکیاں لے لے کر کے روتے تھے، اپنے ساز و سامان کو تیار کر لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بلال سامان کی گٹھری کیوں باندھ رہے ہو؟ تو بلال نے کہا شہر مدینہ میں نہیں رہوں گا، اب میں ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا بلال آخر ایسا کیوں؟ بلال آذان پھر کون دے گا؟ تم چلے جاؤ گے تو آذان کون پڑھے گا؟ بلال رو رو کر کے فرماتے ہیں کہ میں آذان دوں تو کیسے دوں؟ جب آذان میں نے دیا تو میری نگاہوں کے سامنے آقا کا چہرہ ہوتا تھا، اب آقا کا وصال ہو گیا ہے، اب میں آذان دوں گا تو کیسے دوں گا؟ میری ہمت کام نہیں کر رہی ہے کہ میں اب آذان دوں، اور میں یہاں بھی نہ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ شہر مدینہ کے در و دیوار کو دیکھوں گا مصطفیٰ یاد آئیں گے، کھجوروں کے باغ کو دیکھوں گا مصطفیٰ یاد آئیں گے، مسجد نبوی کو دیکھوں گا مصطفیٰ یاد آئیں گے، مسجد نبوی کے ستونوں کو دیکھوں گا مصطفیٰ یاد آئیں گے، اور جب مصطفیٰ یاد آئیں گے نہ مجھے کھانا اچھا لگے گا نہ پانی اچھا لگے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر میں دوسری جگہ چلے جاؤں۔ صحابہ کرام نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر بلال کی ہمت نہ ہوئی، رخت سفر باندھا، ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، ملک شام چلے گئے۔ حضرت بلال کا واقعہ پڑھو، حضرت بلال ملک شام میں ہے، ایک رات کا واقعہ ہے، بلال اپنی بستر پہ آرام کر رہے ہیں، بلال حبشی سو رہے تھے، اتنے میں خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا جلوہ فرما ہے، نبیوں کے نبی تشریف لائے ہیں، رسولوں کے رسول تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں ما هذه الجفا یا بلال، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتی ما هذه الجفا یا بلال، یہ کیسی بے رخی ہے بلال، میرے وصال کے بعد ہجرت کر کے ملک شام چلے آئے ہو، ملاقات کرنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ آئے ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں ما هذه الجفا یا بلال، یہ کیسی بے رخی ہے، ملاقات کرنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ یہیں سے پتہ چلا جو بھی مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا ہے مصطفیٰ ہر لمحہ اسے یاد کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے بلال ملاقات کرنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ حضرت بلال بڑی تیزی کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہوتے بڑی تیزی کے ساتھ ملک شام سے مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ، بلال آتے ہیں، آنے کا انداز کیسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کا نہ شرک ناجائز بدعت، یہاں سے سلام پڑھتے ہو وہاں کیسے پہنچتا ہے ناجائز بدعت شرک؟ میں کہتا ہوں نادان، نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھ، بکواس کرو گے تو گلا پھاڑ کر رکھ دوں گا، کوئی بھی ہو، نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھ، مگر رضا والوں کے سامنے اعتراض مت کرنا، ورنہ بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمیں نرمی بھی اختیار کرنا آتا ہے تو جبڑے بھی پھاڑنا آتا ہے، کسی کو انگوٹا نہیں چومنا ہے تو مت چومے، سلام نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھے، مگر ناجائز شرک بدعت کا فتویٰ لگے گا تو کوئی بھی ہو کوئی رعایت نہیں کی جائے۔ اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے، کچھ لوگ اس مسجد میں آ کر کے بھی فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر مناؤ کہ نرمی اختیار کر رہا ہوں، ورنہ سخت تیور پرانا تیور میں اپناؤں گا تو بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے دوسری جگہ، دوسری مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آج بھی وہ دور پھر سے مجھے لانا پڑے گا، چونکہ 2-3 شکایتیں مجھ تک پہنچی ہے کہ کچھ لوگ اس انداز میں فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہے تو بیٹھ کر آپ بحث کر سکتے ہیں، علمی سوال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی ناجائز بدعت شرک کا فتویٰ آپ کو لگانے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر آپ کے گرو گھنٹال کے پاس اتنی طاقت، اتنا پاور، اتنی ہمت ہے تو وہ علماء سے آ کر کے بحث کرے، گفتگو کرے۔ اور یہ کھلا چیلنج ہے، صرف میرا نہیں،
تمام اہل سنت والجماعت کا، دلیل میں دے رہا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر بلال حبشی کے آنے کا انداز، الفاظ حدیث، فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یبکی عندہ ویمرغ وجهه الیہ، حضرت بلال حبشی روتے ہوئے آئے اور مصطفیٰ کی قبر انور پر اپنی پیشانی رکھ کر رگڑنے لگے۔ پیشانی رکھے ہیں، آج کوئی قبر چومتا ہے تو کہتے سجدہ کرتا ہے، بلال حبشی مصطفیٰ کی قبر پر پیشانی رکھ کر رگڑ رہے ہیں۔ ہے کسی کے اندر تو بلال پہ فتویٰ لگائے، ہے کسی کے اندر تو بلال حبشی پہ فتویٰ لگائے۔ مفتی اعظم نے یوں ہی نہیں کہا ہے، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ بلال حبشی مصطفیٰ کی قبر انور پر پیشانی رکھ کر رگڑ رہے تھے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی نے بلال بن حارث مزنی مصطفیٰ کی قبر انور پہ جا کر کے عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ دعا کر ہی رہے تھے حافظ اسلم صاحب، دعا کرنے کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری آنکھ لگ گئی، تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور فرماتے بلال عمر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ اس انداز میں کیوں دعا کر رہے ہو، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت۔ میرے آقا فرماتے بلال عمر کے پاس جاؤ میرا سلام کہنا اور عمر سے کہہ دینا ان قریب بارش ہوگی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہو اور بلال کے حضرت عمر بن خطاب کو نبی کا سلام پیش کرتے ہو، ان قریب فرماتے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہو کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مصطفیٰ نے جیسا ہی کہا تھا ویسے ہی بارش ہونے لگی۔ میرے آقا کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں اگر ویران جنگل میں یا ویران زمین پہ تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو تم ندا کرنا اس انداز میں، اعینونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ تم پر رحم فرمائے، تم میری مدد کرو۔ یہ مصطفیٰ کی حدیث، جتنی دلیل میں دے رہا ہوں سب حدیث سے دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس انداز میں دعا کرنا، اعینونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ تم پر رحم فرمائے، تم میری مدد کرو۔ میرے آقا فرماتے تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تمہاری اگر سواری بھاگ جائے گئی ہو تو وہ سواری مل جائے گی، کوئی مصیبت آ گئی ہو اور کوئی سہارا نہیں، ویران زمین میں ویران جنگل میں ہو تو اس انداز میں دعا کرنا۔ بعض اللہ کے نیک بندے اسی کام پہ مامور ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ جب یا عباد اللہ کہہ کے مدد مانگنا حدیث سے ثابت ہے، جب یا عباد اللہ کہہ سکتے ہو تو پھر یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لا کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب یا عباد اللہ کہنا حدیث سے ثابت ہے، جب یا عباد اللہ کہہ سکتے ہو تو پھر یا رسول اللہ کہنے میں کلیجہ کیوں پھٹتا ہے؟ اور قبر پہ جاتے ہو تو قبر والوں کو سلام کیسے کرتے ہیں؟ وہ بھی حدیث تو پتہ ہوگی نا کہ مصطفیٰ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، وہاں یا اہل القبور کہنا جائز، اور جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی وہاں یا رسول اللہ کہنا ناجائز۔ یا اہل القبور کہہ سکتے ہو تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ حدیث سے ثابت ہے تو یا رسول اللہ جن کے صدقے میں ساری چیزیں ملی ان پہ بدعت کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ۔ سوچنے والی بات، سب کچھ دولت ہی نہیں ہے پیارے، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے کہ دولت اور پیسے کی لالچ میں اتنے اندھے ہو جائے کہ کچھ بھی ہم لکھ دیں، کچھ بھی ہم بول دیں تاکہ لوگ ہم سے خوش رہے، موٹا موٹا لفافہ ہے نذرانہ ملے، ہم کچھ بھی بکواس کر دیں، انگریزوں کا ایجنٹ بن جائے، یہودیوں سے چپکے ہم پیسے لے اور وہ کہے کہ لکھ دو نبی کی شان میں گستاخی کرو، قبروں پہ جانا شرک لکھ دو، یا رسول اللہ کہنا شرک لکھ دو، سلام پڑھنا شرک لکھ دو، یہ سب کوئی لکھتا رہے اور یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو کوئی گمراہ کرے تو یہ قطعی نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں اور اسی علاقے میں ہے، ایسے فتنے والے کوئی بھی رہے گا تو اس کی خیر نہیں ہے۔
چونکہ علاقے میں جو امام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس علاقے کو ہینڈل کرنا. شرعی معاملہ جب بھی کوئی آئے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ نہیں کہ کسی نگر سیوک کا سہارا ہمیں چاہیے, کسی نیتا کا سہارا چاہیے. ابھی الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے, سارے لوگوں کے پیچھے 1000-2000 لوگ گھومیں گے پھریں گے, پیسے بٹوریں گے یہاں سے بھی وہاں سے بھی, اور لوگ کہیں گے میاں ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے تو پیسہ دیکھنا ہے. تو پیسے کی لالچ میں ہم کچھ بھی کہہ دیں, کچھ بھی بول دیں, ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور اگر کوئی یہ بھی دھمکی دے کہ میرا رابطہ اس سے ہے, میرا تعلق اس سے ہے, تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں میرا بھی رابطہ ہے, تیرا رابطہ کسی نیتا سے ہوگا, لیڈر سے ہوگا, کمشنر سے ہوگا, میرا رابطہ غوث اعظم سے ہے, میرا رابطہ غریب نواز سے ہے, میرا رابطہ نبیوں کے نبی سے ہے, میرا رابطہ رسولوں کے رسول سے ہے. تمہیں دنیا دار کا رابطہ مبارک, ہمیں اللہ کے محبوبوں کا رابطہ مبارک. پھر لاکھ لوگ کوشش کریں گے, ایمان پہ حملہ کبھی نہیں کر سکتا. پراپرٹیز اور دولت پہ تو حملے ہوتے رہیں گے, ہوتے آئے ہیں, مگر ایمان پہ حملہ کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے, جسم تیرے حوالے ہے, روح مصطفیٰ کے حوالے ہم نے کر دیا ہے, اس پہ تم حملہ نہیں کر سکتے ہو. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے, اس میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی اگر خرابی لائے گا تو ڈائریکٹلی وہ ایمان سے باہر نکل جائے گا. ایک پوائنٹ کی بات یہ میں کہتا ہوں, جن کو اگر تکلیف ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے کہ سلام پڑھا جاتا ہے, یا رسول اللہ کہا جاتا ہے, انگوٹھا چوما جاتا ہے, تو ایک قانون یہ ہے جو امام کا عقیدہ رہے گا وہی مقتدی کا عقیدہ ہے تو ہی اس امام کے پیچھے نماز ہوگی, ورنہ دوسری مسجد آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ قانون ہے, جس کی اقتداء آپ کریں گے مکمل اقتداء کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ امام کا عقیدہ کچھ اور ہے آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے. اب یہ بتائیے یہ انتشار ہے کہ نہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کر الگ طریقے سے بیٹھے ہیں, کچھ الگ طریقے سے بیٹھے ہیں, تو خراب لگے گا کہ نہیں. کچھ لوگ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, کچھ لوگ یہاں پہ باندھے, تو خراب لگے گا کہ نہیں. کچھ لوگ بالکل آسانی کے ساتھ جیسا کھڑا ہونے کا طریقہ اس طرح کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے, اور کچھ لوگ اکڑپن مسجد میں بھی دکھا رہے, اس انداز میں ہاتھ باندھ رہے ہیں, تو خراب لگے گا کہ نہیں. اب سارے لوگ آہستہ آمین کہہ رہی ہے, اب کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ ہم یہاں بھی ہنگامہ کریں, زور سے آمین کہہ رہا ہے, تو خراب لگے گا کہ نہیں. تو جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں نا, کہ جگہ جگہ پہ ہر فرقے والوں کی مسجد ہے, جہاں آپ کا دل کرتا ہے, جس عقیدے کا آپ ہیں وہی عقیدے کا امام جہاں ہے وہاں پہ جا کر کے آپ نماز پڑھیں, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں سبوں کا ٹھیکہ نہیں لیا اور کوئی امام نہیں لیا ہے, کوئی نہیں کہے گا کہ آپ یہی نماز پڑھیے, آپ کے عقیدے کی جو مسجد ہے وہاں جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر یہاں والے دوسری مسجد میں جا کر کے کہیں گے کہ یہاں بھی سلام پڑھو, تو وہ لوگ ماریں گے نا کہ یہاں نہیں پڑھا جاتا, یہاں کر کے تم دادا گیری کرو گے. اور جو لوگ یہاں کر کے کہیں گے کہ سلام کیوں پڑھ رہے ہو یہ شرک ہے, تو وہ بھی مار کھائے گا, کیونکہ تمہارے عقیدے کی مسجد ادھر ہے تو تم ادھر جاؤ. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ تم بنے ہوئے ہو, یہ قانون ہے, جو عقیدہ امام کا ہوگا وہی مقتدی کا ہوگا تو ہی نماز ہوگی. یہ بالکل قانون ہے. آج یہی انداز میں لوگ فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں. چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, اور جہاں بھی اس طریقے کے لوگ ملے تو میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی نہ ہمارے ذمہ داران سے الجھے, نہ کوئی اسٹاف سے الجھے, نہ کسی مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اگر کنہیں کو کوئی چھیڑے تو ڈائریکٹ مجھ تک بات پہنچائیں, ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں, ایسے لوگ جب بھی ملے اور کہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو آپ کہیں کہ دل اگر جمتا ہے تو وہاں جاؤ, نہیں جمتا ہے تو دوسری جگہ جاؤ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.